ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا، میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ کل سے تم نے مجھے کھانا کھیتوں میں ہی دے دیا کرو۔ بیوی اس بات پر راضی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا تو ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا، جس پر شوہر نے کہا، اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ بیوی اس بات پر راضی تو ہو گئی، لیکن وہ دل ہی میں خوش نہ تھی، کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا، تو بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ تجھے پردہ سے بے پردگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا، کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھا کر چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لایا اور کہنے لگا کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر بلایا اور پھر کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اس لیے اس نے تیرا پردہ رکھا، اور دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ بات ہے تو کڑوی، لیکن